تو سوف نجد، ہم پائیں گے ان قریب کہ ان المشکلۃ لا تزال قائمۃ، مشکل ابھی بھی باقی ہے. لا تزال زائل ہونے والی نہیں باقی رہنے والی، مشکل ابھی باقی ہے. کیوں؟ لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يورد بینہما علاقۃ ذاتیۃ، اس لیے کہ لفظ و معنی جب تک کہ ان کے درمیان کوئی رابطہ نہ پایا جائے، رابطہ ذاتی، ولا ایو ارتباط مسبقین، یا رابطہ ذاتی نہ صحیح کوئی اور رابطہ جو پہلے سے ہو، فکیف استطاع مؤسس اللغت ان یوجد علاقۃ السببیۃ بین شیئین لا علاقۃ بینہما. پس کیسے مؤسسین لغت نے، کس طریقے سے مؤسسین لغت نے یہ کام کیا کہ ایجاد کر دیا علاقہ سببیت کو دو چیزوں کے درمیان کہ جن کے درمیان اصلاً کوئی رابطہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، کوئی رابطہ جن چیزوں کے درمیان نہیں تھا، ان کے درمیان کیسے مؤسسین لغت نے رابطہ ایجاد کر دیا؟ خوب، دو بالکل بیگانہ چیزوں کے درمیان، مثال کے طور پہ جو ہے وہ زمین کو ہوا کہہ دیا، ہوا کو مٹی کہہ دیا. ایسے کیسے کہہ دیا اہل لغت نے؟ کوئی تو رابطہ رہا ہوگا. اگر زمین کو زمین کہا ہے تو، ہوا کو ہوا کہا ہے تو، یہ تھوڑی نہ ہوگا کہ بغیر رابطے کے دل چاہے تو زمین کو ہوا کہہ دیں، ہوا کو زمین کہہ دیں، جس کو جو چاہے کہہ دیں. خوب، وَهَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ تَخْصِيصِ الْمُؤَسِّسِ لِلْلَفْظِ وَتَعْيِينُهُ لَهُ سَبَبًا لَا عَلَى سَبَبًا لِتَصَوُّرِ الْمَعْنَى لِكَيْ يُصْبِحَ سَبَبًا لِتَصَوُّرِ، کہاں گیا؟ ہاں، يُصْبِحَ سَبَبًا لِتَصَوُّرِ الْمَعْنَى حقیقتاً. خوب، آیا کافی ہے صرف اور صرف مؤسس لغت کے ذریعے سے تخصیص کر دینا لفظ کے لیے کہ یہ لفظ جو فلاں معنی کے لیے ہے، یہ فلاں معنی فلاں لفظ کا ہے؟ وَهَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ تَخْصِيصِ الْمُؤَسِّسِ لِللَّفْظِ وَتَعْيِينِهِ لَهُ، اور کیا کافی ہے کہ لفظ جو ہے اس کو معین کرنے کسی خاص معنی کے لیے، معنی کو لفظ کے لیے، اور کیا مؤسس کا مشخص کر دینا، معین کر دینا، یہ کافی ہو جائے گا سبب بننے کے لیے اس بات کا کہ معنی کو تصور کیا جائے؟ لِكَيْ يُصْبِحَ سَبَبًا لِتَصَوُّرِ الْمَعْنَى حَقِيقَةً، تاکہ حقیقت میں معنی کو تصور کرنے کا سبب بھی بن جائے. یہ ان کا مؤسس کا اس کا یہ اقدام انجام دینا، یہ کام کرنا. لفظی ترجمہ پھر کر رہا ہوں میں. وَهَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّخْصِيصِ الْمُؤَسِّسِ لِلْلَفْظِ وَتَعْيِينُهُ لَهُ سَبَبًا لِتَصَوُّرِ الْمَعْنَى لِكَيْ يُصْبِحَ سَبَبًا لِتَصَوُّرِ الْمَعْنَى حقیقتاً. ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی چیز کے لیے سبب بنا دیا کسی چیز کو. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا واقعاً یہ چیز اس کے لیے سبب ہے کہ نہیں حقیقتاً. تو کیا واضح یا مؤسس لفظ کا یہ کہہ دینا کہ فلاں معنی کے تصور کے لیے سبب ہے فلاں لفظ کا تصور، وہ اس کے کہہ دینے سے حقیقتاً بھی ایسا ہو جائے گا کہ فلاں لفظ کا تصور فلاں معنی کے تصور کا سبب بن جائے؟ وَكُلُّنَا نَعْلَمُ، اور ہم سب کے سب جانتے ہیں کہ ان المؤسس وَأَيَّ شَخْصٍ آخر، کہ بے شک مؤسس تاسیس کرنے والا، بنیاد ڈالنے والا، شروعاتی مرحلے میں ایک لفظ کو کسی معنی میں استعمال کرنے والا، لغت کو ایجاد کرنے والا مؤسس. سمجھ میں آ گیا؟ ہم سب کے سب جانتے ہیں کہ مؤسس لغت یا کوئی اور شخص یعجز و عاجز ہے اس بات سے، ناتوان اس بات سے، ان یجعل من حمرۃ الحبر الذی یکتب، مطلب وہ اس بات سے عاجز ہے کہ علی الٹپو جس چیز کو چاہے جس کا بھی لیے بھی سبب بنا دے. ایسے اٹھا کر کے ایک لفظ کو لائے اور کہے کہ اس سے یہ مطلب سمجھو. اس کی ایک مثال دے رہے ہیں. وہ جو میں نے مثال نہیں دی تھی آپ کو اپنی طرف سے 2-3-4 مثالیں دی ہیں. زبردستی ہوا کو زمین کہہ دے، زمین کو کہہ دے کتاب ہے، یہ کتاب کو کہہ دے کہ یہ سورج ہے، ایسے علی ٹپو. اس کی ایک مثال یہ دے رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں
کہ چاہے مؤسس ہو یا کوئی بھی شخص ہو، وہ اس چیز سے عاجز اور ناتوان ہے کہ یجعل من حمرۃ الحبر، حبر کہتے ہیں قلم کو، کلک کو، جس سے لکھا جاتا ہے، الذی یکتب بہ، وہ کلک، وہ قلم کے جس سے لکھا جاتا ہے، اس کی سرخی یا اس کی روشنائی، ٹھیک ہے، اس کی روشنائی، الذی من حمرۃ الحبر الذی یکتب بہ، وہ قلم، وہ کلک کہ جس سے لکھا جاتا ہے، اس کی روشنائی کو سبب بنا دے حرارت ماء کے لیے۔ پانی گرم ہوتا نہیں گرم ہوتا ہے؟ پانی کیوں گرم ہوتا ہے؟ پانی گرم ہوتا ہے کہ جب اس کو چولہے پہ چڑھایا جاتا ہے اور ایک درجہ حرارت تک پہنچتا ہے تو پانی گرم ہوتا ہے۔ وہ ایک فزکس میں ایک الگ تفصیل اس کی بتائی جاتی ہے۔ لیکن کیا کوئی آئے اور آ کر کہے کہ پانی کی گرمی کا سبب ہم قرار دیتے ہیں روشنائی کو، تو کیسے ہو جائے گا؟ ایک آدمی آ کے ایسے ہی کہہ دے کہ پانی کی حرارت کا سبب یہ روشنائی ہے، میں کہہ رہا ہوں، تو کیا اس کے کہنے سے ہو جائے گا؟ بھائی پانی کی حرارت کا سبب کچھ اور ہے، وہ علم فزکس میں بتایا جائے گا آپ کو۔ وَلَوْ كَرَّرَ الْمُحَاوَلَةَ 100 مرة، اور اس کوشش کو چاہے وہ 100 بار انجام دے، 100 بار آ کے آپ سے کہے کہ میں پانی کی حرارت کا سبب قلم کی روشنائی کو قرار دیتا ہوں، 1000 بار کہہ دے، قائلاً اس طریقے سے کہے کہ خصصت حمرۃ الحبر، میں نے روشنائی کو، کلک کی، قلم کی روشنائی کو قرار دیا، الذی اکتب بہ، کہ اس قلم سے میں لکھتا ہوں، تخصیص کر دیا، کیا ہے کے لیے تخصیص کر دیا؟ لکہ تکون سببا لحرارت الماء، کہ وہ پانی کی گرمی کا سبب بن جائے۔ فکیف استطاع، بس کیسے وہ مستطیع ہوگا، استطاعت اس میں پائی جائے گی، کہ ینجح فی جعل اللفظ سببا لتصور المعنی، کہ وہ کامیاب ہو جائے اس بات میں کہ تصور لفظ کو سبب قرار دے تصور معنی کے لیے، بمجرد تخصیص ہی لذالک، صرف اور صرف، مجرد یعنی فقط، صرف اور صرف اس لفظ کو فلاں معنی کے لیے مخصوص کرنے کے ذریعے سے وہ سبب ایجاد کر دے، اللہ کا سبب دونوں درمیان ایجاد کر دے، دون ایت علاقۃ سابقۃ بین اللفظ والمعنی، جبکہ پہلے سے کوئی بھی رابطہ لفظ و معنی کے درمیان نہیں تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہر چیز کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان کوئی نہ کوئی سبب جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور اس سبب کی بنیاد پر مؤسس لغت یا مؤسس ای علم، کسی بھی علم کے مؤسس اپنے عمل کو انجام دیتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی فعالیت کو انجام دیتے ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہے اور آنے کے بعد کہے کہ میں نے قلم کی روشنائی کو پانی کی گرمی کا اور حرارت کا سبب قرار دیا ہے؟ نہیں بھائی، حرارت ماء کا سبب آلریڈی پہلے سے کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے یہ کہہ دینے سے کہ قلم کی روشنائی کو میں حرارت ماء کا سبب بنا رہا ہوں، چاہے 1000 بار کہہ دے، حرارت ماء کا سبب حمرۃ الحبر نہیں بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ادھر آ جائیے لغت میں، وہ تو علم فزکس کی بات کی، ایسی علم لغت میں کسی کہہ دینے سے کوئی لفظ کسی لفظ کے کوئی معنی کسی لفظ کا معنی تھوڑی ہو جائے گا، کوئی زبردستی کوئی لفظ و معنی رابطہ اور علاقہ تھوڑی پیدا ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی علاقہ اور رابطہ پہلے سے تھا، جس کی بنیاد پر مؤسس لغت نے آ کر کے کہا ہے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے میں وضع کر رہا ہوں، یا یہ لفظ اس معنی میں استعمال کیا جائے، اور لوگ استعمال کرنے لگیں، کسی مناسبت کے تحت استعمال کریں گے۔ وَهَكَذَا نُوَاجِهُ الْمُشْكِلَاتَ كَمَا كُنَّا نُوَاجِهُهَا، جیسا ہم پہلے مشکل سے روبرو تھے ویسے ابھی مشکل سے روبرو ہیں، یعنی نہ نظریہ اولا نے ہمارے سوال کا جواب دیا، نہ نظریہ ثانیہ نے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ فَلَيْسَ يَكْفِي لِحَلِّهَا أَن نُفَسِّرَ عَلَاقَةَ اللَّفْظِ بِالْمَعْنَى عَلَى أَسَاسِ عَمَلِيَّةٍ تَقُومُ بِهَا مؤسس اللغت، فرما رہے ہیں فَلَيْسَ يَكْفِي لِحَلِّهَا، بس اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان نفسر علاقۃ اللفظ بالمعنی،
کہ لفظ کا معنی سے رابطہ جو ہے اس کے علاقے کی تفسیر ہم مؤسسین لغت کے عمل کی بنیاد پر کریں، علی اساس عملیتن، اس عملیت کی بنیاد پر کریں کہ یقوم و بہا، کہ جس کو انجام دیتے ہیں کہ کون؟ مؤسس اللغت، مؤسس لغت جس کو انجام دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لفظ و معنی کے درمیان جو علاقہ پایا جا رہا ہے، جو رابطہ پایا جا رہا ہے، رابطہ سببیت، یہ مؤسسین لغت کے عمل کی بنیاد پر۔ کیا کہ مؤسس لغت نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ لکڑی، لفظ لکڑی کو جو ہے وہ جل جانے والی چیز کے لیے استعمال کیا ہے، وضع کیا، اور لفظ پتھر کو جو ہے وہ اپنی جگہ جامد رہنے والی چیز کے لیے استعمال کیا ہے، لفظ قلم کو لکھنے والی چیز کے لیے ہم وضع کر رہے ہیں، اور لفظ کتاب کو پڑھنے والی چیز کے لیے۔ ان کے کہنے سے نہ ہو جائے گا مؤسسی، بال یجب ان نفهم، اگر کسی نے کہا مثال کے طور پہ کہ پڑھنے والی چیز کے لیے، پڑھی جانے والی چیز کے لیے لفظ کتاب کا استعمال کر رہے ہیں، لکھنے کے آلہ کار کے لیے ہم لفظ قلم کا استعمال کر رہے ہیں، تو کوئی تو رابطہ ہوگا پہلے سے۔ بل یجب، بلکہ واجب ہے کہ ان نفهم محتوی هذه العملیت، کہ ہم یہ جو مؤسسین لغت کی کا عملیہ ہے، ان کا آپریشن ہے، ان کا کام ہے، ان کی ایکٹیویٹیز ہے، ان کا عمل ہے، اس کے محتوا کو سمجھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں، لیکن نعرفہ، ہم حقیقت کو اس کی جانیں، حقیقت امر کیا ہے، انہوں نے کیسے اس کام کو انجام دیا کہ لفظ کتاب کو پڑھے جانے والی چیز کے لیے وضع کر دیا۔ لیکن نعرفہ، جب تک حقیقت کو ہم نہیں سمجھیں گے تب تک اصل مسئلے تک نہیں پہنچ پائیں گے، اپنے سوال کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے جواب اس کا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم نفہم، ہم سمجھیں محتوی حاصل عملیت، اس عملیت کا محتوا کیا ہے، لیکن نعرفہ، تاکہ ہم پہچانیں کیف قامت علاقۃ السببیۃ بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان علاقہ سببیہ کیسے پیدا ہوا، لم تکن بینہما علاقۃ، کہ جن دونوں کے درمیان اصلاً رابطہ تھا ہی نہیں۔ جو دو چیزیں اصلاً آپس میں مرتبط نہ تھیں، ان دونوں چیزوں کے درمیان رابطہ مؤسس لغت نے کیسے ایجاد کر دیا؟ کوئی تو اس کا پس منظر ہوگا، بیک گراؤنڈ ہوگا۔ والصحیح، تو ابھی تک یہ پتہ چلا کہ نہ پہلا نظریہ صحیح ہے کہ ان دونوں کے درمیان علاقہ ذاتیہ ہے، آگ اور حرارت کی طریقے سے، نار اور حرارت کی طریقے سے، نہ واضح کی بنیاد پر ہے کہ واضح نہ آ کے کہہ دیا میں نے فلاں لفظ کو فلاں معنی میں استعمال وضع کر دیا فلاں معنی کے لیے، تو صحیح ہو گیا، علاقہ یہ سبب یہ ایجاد ہو گیا ان دونوں کے درمیان۔ یہ دونوں نظریے غلط ہو گئے۔ والصحیح فی حل المشکل، مشکل ہی باقی ہے، تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے صحیح نظریہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان علاقہ السببیۃ التی، اس پہ آپ لوگ نشان لگا لیے گا، امتحان میں پوچھا جائے گا، یہی لکھیے گا، ان علا، اس دو لائن پہ نشان لگا دیجیے گا، نیچے انڈر لائن کر لیے، ان علاقۃ السببیۃ التی تقوم فی اللغت بین اللفظ والمعنی، وہ علاقہ سببیت، وہ رابطہ سببیت جو لفظ و معنی کے درمیان لغت میں پایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، توجدو، یہ علاقہ کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ وفقاً قانون عام من قوانین الذہن البشری، ذہن بشری میں ایجاد ہونے والے عمومی قواعد میں سے کسی ایک قاعدہ عام کے نتیجے میں یہ رابطہ وجود میں آتا ہے لفظ و معنی کے درمیان۔ اب وہ قاعدہ کہ جس قاعدے کی بنیاد پر، جس قانون عام کی بنیاد پر لفظ و معنی کے درمیان ارتباط وجود میں آتا ہے، وہ قاعدہ کیا ہے جو ذہن بشری میں پروان چڑھتا ہے، وجود میں آتا ہے، اسے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما الاتجاہ الاخر فینکر بحق الی آخرہ۔ ہمارا درس چل رہا ہے اس سلسلے میں کہ جو دلالت ہے لفظ کی معنی پر، یہ کون سی دلالت ہے؟ یہ دلالت ذاتیہ ہے یا کوئی اور دلالت ہے؟ تو ابھی دلالت ذاتیہ کی گفتگو ہوئی اور شہید صدر نے
دلالت ذاتیہ والے نظریے کو پیش کرنے کے بعد اسے کاٹنا شروع کر دیا اور بتایا کہ دلالت ذاتی والا نظریہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ذاتی دلالت ہوتی تو جس طریقے سے رابطہ اور علاقہ حرارت اور نار کے درمیان ہے ذاتی، اور اس کو ہر انسان محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے یعنی حرارت کو اس سے سلب نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں، آگ سے، نار سے، اسی طریقے سے لفظ کی دلالت ہر انسان سمجھتا، چاہے عربی ہو چاہے اجمی ہو۔ لفظ ماء سے وہ مثلا پانی کو سمجھتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اب جو دوسرا نظریہ وہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ اتجاہ اول کی نفی کرتا، اس کا انکار کرتا بحق اور بجا طور پہ۔ بحق یعنی بجا طور پہ، گویا شہید صدر نے بھی تائید کر دی کہ جو اتجاہ دوم ہے نفی کر رہا ہے پہلے نظریے کی کہ دلالت ذاتیہ نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان رابطہ ذاتی نہیں ہے، لفظ کی معنی پر جو دلالت ہے وہ ذاتی دلالت نہیں ہے، اس نظریے کو انکار کر رہا ہے دوسرا نظریہ، اور صحیح انکار کر رہا ہے۔ پھر دوسرا نظریہ کیا کہتا ہے؟ وَيَفْتَرِضُ أَنَّ الْعَلَاقَاتِ اللُّغَوِيَّةَ بَيْنَ اللَّفْظِ علاقات اللغویۃ بین اللفظ والمعنی نشأت فی کل لغۃ علی ید الشخص الاول او الاشخاص الاوائل۔ یہ نظریہ فرض کرتا ہے، بتاتا ہے اس بات کو کہ بے شک ہر لغت میں لفظ و معنی کے درمیان جو ارتباط وجود میں آیا ہے، یہ ارتباط نشأت پایا ہے، وجود میں آیا ہے شروعاتی لوگوں کے استعمال کے نتیجے میں۔ علاقہ لغویہ جو لفظ و معنی کے درمیان نشأت پایا، وجود میں آیا ہے ہر لغت میں، علی ید، کس کے ذریعے سے، کس کے ہاتھوں سے، کس کے توسط سے؟ علی ید الشخص الاول، پہلے شخص کے ذریعے سے، یا شروعاتی اشخاص کے ذریعے سے جنہوں نے شروع میں اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے۔ الذین استحدثوا، جنہوں استحدثوا یعنی وجود بخشا، حدث کہتے ہیں نئی چیز کے ظاہر ہونے کو۔ استحدثوا تلک اللغت، جنہوں نے اس لغت کو وجود بخشا، وتکلموا بها، اور اس لغت میں کے ذریعے سے تکلم کیا، یعنی ہر زبان کے موجودوں کے ذریعے سے لفظ جو ہے وہ معنی کو سمجھا رہا ہے۔ فإن هؤلاء خصصوا الفاظا معینة لمعان خاصة، پس اہل لغت نے کچھ خاص الفاظ کو کچھ خاص معانی کے لیے مخصوص کر دیا۔ فاکتسبت بہل الفاظ، مثلا فرض کیجئے اردو بولنے والے نے مائع سائل کے لیے، اردو کی لغت ایجاد کرنے والوں نے مائع سائل کے لیے لفظ پانی کو وضع کر دیا، تو پانی سمجھا جاتا، پانی سے وہی بہنے والی چیز اور لکوڈ سمجھی جاتی ہے۔ خوب، فاکتسبت الالفاظ نتیجۃ لذالک التخصیص، معذرت، اب اس تخصیص کے نتیجے میں جو تخصیص اشخاص اولیہ کی طرف سے انجام پائی ہے، اس کے نتیجے میں الفاظ نے الفاظ نے ان معانی سے رابطے کو کسب کر لیا، علاقے اور رابطے کو کسب کر لیا۔ وَأَصْبَحَ كُلُّ لَفْظٍ، اور اب ہر لفظ ایسا ہو گیا کہ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُ الْخَاص، کہ جو اپنے خاص معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اگر لفظ پانی کو سیال چیز کے لیے وضع کیا گیا تو وہ مائع سیال، مائع کے لیے، بہنے والی چیز کے لیے وضع کیا گیا، معین کر دیا گیا، تخصیص دے دی گئی، تو اس سے اب وہی بہنے والا مائع سمجھا جاتا ہے، سیال سمجھا جاتا ہے، مائع سیال یا مائع سائل۔ اور اگر فرض کیجئے کتاب جو ہے اس لفظ کو وضع کر دیا اہل لغت نے ایسے اوراق کے مجموعے سے کہ جس میں کچھ تحریریں درج ہوتی ہیں، جس میں کچھ مطالب لکھے ہوتے ہیں، تو کتاب سے وہی پڑھی جانے والی چیز مجلد جو دو ورق کے دو جلدوں کے درمیان وہ سمجھی جا رہی ہے۔ خوب،
اگر آگ کلمہ انہوں نے مشخص کر دیا، اس کی تخصیص کر دی جلانے والے چیز سے، نار سے، تو آگ سے نار سمجھا جا رہا ہے۔ خوب فاکتسبت الالفاظ، جب الفاظ سے معین کو معانی خاص کے لیے تخصیص کر دیا شروعاتی لوگوں نے، تو ان الفاظ نے اس تخصیص کے نتیجے میں ایک خاص رابطہ پیدا کر لیا ان معانی سے، اور اب ہر لفظ ایسا ہو گیا کہ جو اپنے خاص معنی پر دلالت کرتا ہے۔ وَذَلِكَ التَّخْصِيصُ الَّذِي مَارَسَهُ أُولَئِكَ الْأَوَائِلُ، اور یہ تخصیص کہ جس کی تمرین کی، ممارست کی، پریکٹس کی، اس کو بار بار انجام دیا شروعاتی لوگوں نے۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ ایک وہ چیز ہے مٹی کا ایک پیالہ کہ جس میں ہوٹلوں میں چائے پلائی جاتی ہے، جسے کہیں کسی علاقے میں، بعض علاقوں میں پروا بولتے ہیں، پروا۔ اب وہ بجائے پروا کے کسی نے کلڑ کہہ دیا اس کو، ایک بار کہا، دو بار کہا، اس کو سن کر دو تین لوگوں نے اور کلڑ کہنا شروع کر دیا، تو اب وہی مٹی کا وہ چھوٹا سا ظرف جس میں ہوٹلوں میں چائے پلائی جاتی ہے وہ کلڑ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں ممارست، بار بار اس مٹی کے ظرف کے لیے لفظ کلڑ کا استعمال ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ ہو تو یہ استعمال جو ہے دھیرے دھیرے اتنا رائج ہوا کہ وہ لفظ اسی معنی سے مخصوص ہو گیا، وہ معنی اس لفظ سے مخصوص ہو گیا۔ وَذَلِكَ التَّخْصِيصُ الَّذِي مَارَسَهُ أُولَئِكَ الْأَوَائِلُ، اور یہ تخصیص کہ جس کی ممارست اور تمرین کی شروعاتی لوگوں نے، وَنُتِجَتْ عَنْهُ الدَّلَالَةُ، اور اس سے کیا ہوا، دلالت جو ہے وہ نکل کے آئی، نتیجہ ہوا، بنی، نتیجہ کی شکل میں سامنے آئی، نتجت نکلی، نتجت یعنی نتیجے کے طور پہ سامنے آئی، مطلب نکلی۔ یسمى بالوضع ونتجت عنہ الدلالت، یسمى بالوضع، یہ کام وذالک التخصیص، تخصیص سے لے کر کے یسمى تک جملہ معترضہ ہے جو الذی کے ذریعے سے تخصیص کو واضح کر رہا ہے۔ تخصیص کیا؟ وہ تخصیص کہ جس کی شروعاتی لوگوں نے پریکٹس کی اور جس تخصیص کے نتیجے میں یہ دلالت نکل کے سامنے آئی، یہ تخصیص وہ ہے جس کا نام رکھا گیا وضع۔ یسمى کا نائب فاعل جو ہوا ہے وہ پلٹا تخصیص کی طرف، یعنی ذالک التخصیص یسمى بالوضع، اس تخصیص کا نام وضع رکھا گیا۔ وَيُسَمَّى الْمُمَارِسَةُ لَهُ، وَيُسَمَّى الْمُمَارِسُ لَهُ، اور اس تخصیص کی ممارست کرنے والا انسان واضح کہلایا، اور لفظ ما مثلا موضوع کہلایا جس کو وضع کیا گیا۔ والمعنی یعنی پانی، یعنی بہنے والی چیز، یہ موضوع لہ کہلائی۔ آپ لوگوں تک کچھ ایکسٹرا آوازیں جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سفر پہ ہوں اور جس جگہ ہوں وہاں حاشیے سے آوازیں بہت آ رہی ہیں، تو آپ لوگ اس سے ڈسٹرب نہ ہوئیے گا۔ میری بات میں سمجھتا ہوں کہ واضح لفظوں پہنچتی ہوگی آپ تک۔ تو ابھی تک جو دوسرا نظریہ آیا اس نے دو کام کیا، پہلے نظریے کو باطل کیا اور خود اپنے کو واضح کیا۔ پہلا نظریہ جو تھا کہ لفظ و معنی کے درمیان جو رابطہ ہے وہ رابطہ ذاتی ہے، اس کی نفی کی اس نظریے نے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام جو اس نظریے نے کیا کیا، اپنے کو پیش کیا، واضح کیا۔ یعنی دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وضع واضح کے نتیجے میں علاقہ سببیت ان دونوں کے درمیان وجود میں آیا ہے، لفظ اور معنی کے درمیان، یعنی واضح نے یا واضعین اولیہ، چاہے واضح نے یعنی ایک شخص نے کام کیا ہو یا کچھ لوگوں نے یہ کام کیا ہو، واضعین اولیہ نے یہ کام کیا کہ ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرنے لگے اور اسی کو استعمال کرتے رہے، بار بار اس کی پریکٹس، ممارست اور تمرین کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے وہ لفظ اسی معنی پر دلالت کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دلالت جو ہے یہ وضع کہلاتی ہے، اور اس کام کو انجام دینے والے واضح کہلاتے ہیں،
جس لفظ کو وضع کیا گیا کسی معنی میں وہ موضوع کہلاتا ہے، اور جس معنی میں وضع کیا گیا وہ موضوع اللہ کہلاتا ہے۔ والحقیقت، تو کیا یہ نظریہ صحیح ہے؟ شیخ سعد نے بے حق کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ شیخ سعد نے اس نظریہ کو قبول کر لیا۔ بے حق اور بجا کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ والا نظریہ پہلے والے نظریے کا انکار بجا طور پہ کر رہا ہے، مگر کیا یہ نظریہ صحیح ہے؟ اس کو شیخ سعد قبول نہیں کرتے ہیں، اس دوسرے نظریے کو بھی کہتے ہیں۔ والحقیقت، حقیقت یہ ہے کہ ان ھذا الاتجاع وان کان علی حق فی انکارہ للدلالۃ الذاتیہ، یہ نظریہ اگرچہ بجا ہے، حق ہے دلالت ذاتیہ کے انکار کرنے کے معاملے میں، لیکن ولکنہ لم یتقدم الا خطوۃ قصیرۃ، خطوہ یعنی قدم، اور قصیرہ یعنی کوتا، چھوٹا، مگر یہ ایک چھوٹے قدم سے زیادہ آگے نہیں بڑھا یہ نظریہ فی حل المشکلۃ الاساسیہ، اس اساسی مشکل کو، بنیادی مشکل کو حل کرنے کے لیے کہ جس کو ہم نے چھیڑا تھا، جس کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں، اس سوال کو حل کرنے اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ دوسرا نظریہ بھی کوئی خاص آگے نہیں بڑھا ہے۔ التی لا تزال قائمۃ، وہ مشکل اساسی کے جو ابھی بھی قائم ہے، باقی ہے۔ مشکل یہی ہے، سوال یہی ہے کہ آخر لفظ اور معنی کے درمیان جو رابطہ آیا یہ کیسے آیا؟ بعد الفرضیۃ التی، حتی بعد الفرضیۃ التی یفترضها اصحاب ھذا الاتجاع، یہ مشکل ہم چنان باقی ہے اسی طریقے سے، پہلے کے طریقے سے باقی ہے، حتیٰ دوسرے والے نظریے میں جو بات فرض کی گئی اس فرضیے کو قبول کرنے کے بعد بھی فرض کیا گیا ہے کہ وضع واضح نے آ کر کے اس لفظ و معنی کے درمیان رابطہ پیدا کیا ہے، یا وضع واضحین کے ذریعے سے لفظ و معنی کے درمیان رابطہ پیدا ہوا ہے، یہ مشکل ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ مشکل ابھی بھی باقی ہے، فنحن، یعنی اس کام کے باوجود وضع واضح نے رابطہ پیدا کیا ہے، یہ نظریہ پیش کرنے کے بعد بھی وہ والا مسئلہ ابھی بھی اپنی جگہ باقی ہے، کیونکہ یہ والا نظریہ بھی پورے طور سے مشکل کو حل نہیں کر رہا ہے۔ یعنی کیا؟ فَنَحْنُ إِذَا افْتَرَضْنَا مَعَهُمْ، فرض کیجئے ہم نے بھی اس نظریے کو پیش کرنے والوں کے ساتھ فرض کر لیا کہ أَنَّ عَلَاقَةَ السَّبَبِيَّةَ نَشَأَتْ نَتِيجَةً لِعَمَلٍ قَامَ بِهِ مُؤَسِّسُ اللغت، کہ بے شک علاقہ سببیت وجود میں آیا ہے، نشأت پایا ہے بعض لوگوں کے عمل کے نتیجے میں، ان لوگوں کے عمل کے نتیجے میں کہ جو مؤسسین لغت ہے، مؤسسون جمع تھی، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا مؤسسون کا، تو یہ ہو گیا مؤسس اللغت، یعنی لغت کی تاسیس کرنے والے، لغت لکھنے والوں کے، لغت تیار کرنے والوں، یعنی اہل لغت کے عمل کے نتیجے میں یا علاقہ سببیہ وجود میں، اگر ہم یہ فرض کر لیں، اذ خصصوا کل لفظ لمعنی خاص، کیونکہ اہل لغت نے کیا کیا ہے، مؤسس اللغت نے کیا کیا ہے، مؤسسین لغت نے کیا کیا ہے، ہر لفظ کو کسی خاص معنی سے مخصوص کر دیا ہے۔ قلنا نہیں، فلانا، پھر بھی ہمارا حق رہے گا کہ ہم سوال کریں، فلانا پھر بھی ہمارے لیے ایک سوال باقی رہے گا، کیا؟ ان نتساءل، کہ ہم سوال کریں، ہمارا حق رہے گا، ہمارے لیے موقع رہے گا اس بات کا کہ ہم سوال کریں۔ کیا سوال کریں؟ ما ہوا نوع العلاقت بین تصور اللفظ و تصور المعنی، ایک سیکنڈ، ما ہوا، میں ذرا صبر، ما ہوا ھذا العمل الذی قام بہ ہؤلاء المؤسسون۔ تو دوسرا نظریہ یہ بیان کر رہا تھا کہ مؤسسین لغت نے یہ عمل انجام دیا، اب اس عمل کے نتیجے میں ہوا یہ کہ فلاں لفظ فلاں معنی سے مخصوص ہو گیا، تو اب سوال یہ بھی ابھرے گا کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس کی بنیاد پر مؤسسین نے یہ کام کیا؟ مؤسسین نے کیسی ٹپو اٹھا کر کے قلم لکھنے والے آلے کے لیے، آلے نوشتن کے لیے لفظ قلم رکھ دیا،
اور جس میں مطالب لکھے جاتے ہیں اس کو اٹھا کر کتاب کہہ دیا، جس میں بیگ لے کے چلا، جس میں سامان لے کے چلا جاتا اس کو اٹیچی کا نام دے دیا، جس سے کیا نام ہے دیواروں پہ جو ٹانگ دیا جاتا اس کو پردے کا نام دے دیا ہے۔ کیسے جو اوڑھ لیتے مثال کے طور پر اسے ٹھنڈک سمجھنے اسے کمبل بغیر مناسبت، کیسی بس الل ٹپو جو دل میں آ کہتے چلے گئے۔ اگر مثال کے طور پہ ایسے ہی تھا تو مؤسسین مثال کے طور پہ آئیں اور بوتل کو کہیں کہ یہ لوٹا ہے، لوٹے کو کہیں کہ یہ بالٹی ہے، اور بالٹی کو کہیں کہ یہ جگ ہے، تو ہم مان لیں؟ کیا وہ ایسی بغیر کسی سبب کے انہیں سے کہہ دیا؟ وَسَوْفَ، یعنی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مؤسسین لوگ، ٹھیک ہم مان گئے کہ مؤسسین لغت نے اس لفظ کو فلاں معنی کے لیے، فلاں لفظ کو فلاں معنی کے لیے وضع کر دیا، مگر کیوں وضع کیا؟ کوئی مناسبت تھی ان دونوں میں نہیں تھی، کیسے الٹپو کر دیا؟ وَسَوْفَ نَجِدُ، ہم ان قریب پائیں گے، ہم ان قریب پائیں گے، ہم پاتے ہیں، کیا پاتے ہیں یا کیا پائیں گے؟ سوف نجد ان المشکلۃ لا تزال قائمۃ، مشکل ابھی بھی باقی ہے۔ مشکل کیسے باقی ہے، کیا ہے، اس کو میں اگلی کلپ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔